بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 1159، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں کسی کو کسی کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو ضرور حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، یعنی سجدہ کرنا حرام ہے، غیر اللہ کو سجدہ کرنا حرام ہے۔ اگر میں اجازت دیتا یا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن اللہ کے سوا کسی اور کے لیے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ میں یہ ہے کہ ابلیس لعین نے تکبر کیا۔ تکبر انتہائی بری چیز ہے۔ تکبر کے معنی ہے اپنے آپ کو کسی سے افضل سمجھنا، سامنے والے کو حقیر سمجھنا۔ تو ابلیس لعین نے اپنے آپ کو آدم علیہ السلام سے بہتر سمجھا اور آدم علیہ السلام کی اس نے توہین بےادبی کی۔ تکبر سے اللہ تعالی محفوظ فرمائے۔ مسلم شریف پہلی جلد صفحہ نمبر 65 حدیث نمبر 131، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں تکبر سے محفوظ فرمائے۔ یہاں پر یہ فرمایا گیا کہ فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ تو آیت کریمہ کے ظاہر کو دیکھ کر بعض لوگ یہ سمجھے کہ ابلیس لعین بھی فرشتہ تھا اور پھر اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور یہ برباد ہو گیا۔ لیکن سورہ کہف آیت نمبر 50 میں 15ویں پارے میں واضح طور پر یہ ارشاد ہے، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، کَانَ مِنَ الْجِنِّ، ابلیس جنات میں سے تھا۔ اس آیت کریمہ سے واضح معلوم ہوا کہ ابلیس لعین جن تھا، یہ فرشتہ نہیں تھا۔ لیکن چونکہ اس وقت یہ فرشتوں کا استاد تھا، عبادت کی اس نے اتنی کثرت کی تھی کہ آسمان و زمین کا کوئی چپا 4 انگل کے برابر ایسی جگہ نہ چھوڑی تھی جہاں پر سجدہ نہ کیا ہو۔ مفسرین نے لکھا کہ اس نے لاکھوں سال اللہ تعالی کی عبادت کی۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ ابلیس لعین نے 6 کروڑ سال اللہ کی عبادت کی، اور اسے یہ مقام و مرتبہ ملا کہ پہلے آسمان کا نظام اس کے ہاتھ میں تھا، جنت کی چابیاں اس کے پاس تھیں، لیکن پھر غرور میں مبتلا ہوا اور آدم علیہ السلام کی توہین کی تو سب کچھ برباد ہو گیا۔ ذرا سوچیں، لاکھوں کروڑوں سال کی عبادت ہو، آسمان و زمین کا کوئی چپا سجدے سے خالی نہ رکھا ہو، چپے چپے میں سجدہ کیا ہو، جنت کی چابیاں اس کے پاس ہوں، پہلے آسمان کا نظام اس کے پاس ہو، فرشتوں کا استاد ہو، لیکن جب نبی کی گستاخی کرے تو سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ یہ واقعہ قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مقام پر ہے۔ پیارے و محترم بھائیوں، اپنی زبان کی حفاظت کیجیے۔ ٹی وی پر ایسے پروگرام دیکھنے سے بچیں کہ جس کے اندر احتیاط نہیں کی جاتی۔ جگہ جگہ جو گیدرنگ ہوتی ہے اور اس میں دین پر بحث کی جاتی ہے، اور جو لوگ اس بحث کرنے میں احتیاط نہیں کرتے ان سے دور رہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک جملہ غلط نکل جائے یا غلط جملے کی ہم تائید کر دیں، مسکرانے لگیں، ہماری رضا ظاہر ہو جائے تو کہیں ہمارا ایمان برباد نہ ہو جائے۔